بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دو خبریں ڈسکس کرنی ہے۔ پہلی خبر کیلیفورنیا کے ایک شخص کے بارے میں ہے جس نے اپنی 10 ماہ کی بچی اور 2 سال کے بیٹے کو سپیر فشنگ گن سے اس لیے مارا کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ بچے بڑے ہو کر مونسٹر یعنی کہ بلا بن جائیں گے۔ اور دوسری خبر نور مقدم کیس کے بارے میں ہے۔ کچھ اپڈیٹس دینی ہے نور مقدم کیس کے بارے میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ تیسری دنیا کے ممالک میں جہالت ہوتی ہے اور توہم پرستی ہوتی ہے، اور اس جہالت کی وجہ سے یہ لوگ تیسری دنیا کے لوگ بڑی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، مگر ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسے عجیب و غریب توہمات پالنے والے لوگ بستے ہیں اور ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو جائیں۔ آج کے دور میں انسان ماں باپ کے ساتھ پھر بھی زیادتی کر جاتا ہے، جو کہ ویسے کرنی نہیں چاہیے لیکن کر جاتے ہیں، مگر اولاد کے لیے ماں باپ ہر زیادتی برداشت کر جاتے ہیں۔ ظاہر جعفر کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ظاہر جعفر کے والدین بھی ظاہر کو بچاتے بچاتے خود پھنس گئے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہر جعفر نے قتل کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک آدمی کی کہانی سناتی ہوں جس نے اپنے ہی 2 بچوں کو توہم پرستی کی وجہ سے مار ڈالا۔ سوشل میڈیا کے مطابق ایک آدمی میتھیو ٹیلر کولمین ہے جس کی عمر 40 سال ہے۔ یہ کیلیفورنیا کا رہنے والا ہے اور وہاں پر ایک سرفنگ اسکول کا یہ ہیڈ ہے۔ اس نے اپنے 2 سالہ بیٹے اور 10 مہینے کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اس نے سپیر فشنگ گن سے ان کو قتل کیا۔ سپیر فشنگ گن ایک تیر کمان کی طرح نیزہ ہوتا ہے اور یہ نیزہ بڑی بڑی مچھلیوں کو مارنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ سینے کے اندر جا کر بڑی بڑی مچھلیوں کے جسم کو پھاڑ دیتا ہے۔ اس نے اپنے 10 ماہ کی بچی کو لٹا کر اس کے اوپر وہ تیر مارے اور اپنے 2 سال کے بیٹے کو بھی مارا۔ اب اس کی بیوی بتاتی ہے کہ یہ بچوں کو گھر سے باہر لے کر گیا تھا اور پھر اس کے بعد پورے 1 دن تک یہ واپس نہ آئے اور نہ ہی بچے واپس آئے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو میسیجز بھی کیے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر اس کو کالز بھی کی مگر اس نے کال بھی نہیں ریسیو کی۔ اب اس کو ٹینشن ہونے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا یا بچوں کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ پھر اس عورت نے یعنی میتھیو ٹیلر کی بیوی نے ٹینشن میں پولیس کو کال کی۔ پولیس نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اس میتھیو ٹیلر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور اس کے فون کے ذریعے اس کی لوکیشن نکال لی۔ یہ کیلیفورنیا کا بارڈر کراس کر کے میکسیکو چلا گیا تھا۔ اس نے بچوں کا قتل میکسیکو میں جا کے کیا، امریکہ میں نہیں کیا۔ میکسیکو سے واپس آتے ہوئے اسے بارڈر پیٹرولنگ فورس نے اس کو روک لیا۔ جب پیٹرولنگ فورس نے اسے پوچھ گچھ کی تو یہ مان گیا۔ اس نے زیادہ ریزسٹ نہیں کیا اور مان گیا۔ پھر پولیس نے بچوں کی ڈیڈ باڈیز بھی ڈھونڈ لی تھی۔ اب پولیس کے پوچھنے پر اس نے مارنے کی وجہ بتائی کہ اس نے کیوں مارا بچوں کو۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ میرے دونوں بچے بڑے ہو کر مونسٹر بن جائیں گے، مطلب کوئی بلا بن جائیں گے میرے بچے بڑے ہو کر، اس لیے دنیا کو بچانے کے لیے میں نے اپنے دونوں بچوں کو مار دیا۔ پولیس پریشان ہو گئی کہ یہ آدمی کیسے باتیں کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں ایسی گھٹیا بات آئی کیسے؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ آدمی 2 چیزوں پر یقین رکھتا ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں کینون عقیدے کا پیروکار ہوں۔ اس کینون عقیدے میں ہے کہ دنیا کو آنے والی بلاؤں سے بچانا ہے۔ دوسرا، میں ایلومیناٹی کا پیروکار بھی ہوں، اور ایلومیناٹی عقیدے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بیوی کے اندر جو ڈی این اے ہے وہ کسی بلا کا ڈی این اے ہے جو کہ میرے بچوں کو میری بیوی سے ٹرانسفر ہوا ہے، اور میرے بچے بڑے ہو کر مونسٹر بن جائیں گے یعنی بلا بن جائیں گے، اس لیے میں نے ان کو مارا ہے۔ ایلومیناٹی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے جو دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب کینون کے بارے میں CNN لکھتا ہے کہ اس عقیدے کینون کے مطابق پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ شیطانی قوتوں نے جکڑ رکھا ہے، اور یہ وہ والی شیطانی قوتیں ہیں جو بچوں کے ساتھ جنسی بدفعلی کرتی ہیں۔ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کو بچوں کے ساتھ جنسی بدفعلی کرنے والی شیطانی قوتوں نے جکڑ رکھا ہے۔ اب کتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔
मतलब मेरी تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ عقیدہ۔ خیر، اب اس عقیدہ رکھنے والے شخص نے اس عقیدے کی وجہ سے اپنے 2 سال کے بیٹے اور 10 ماہ کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اب آتے ہیں نور مقدم کیس کی طرف۔ سوشل میڈیا کے مطابق ظاہر جعفر کو ایک بار پھر امریکی ہونے کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی اسے اس طرح کا دورہ پڑتا رہا ہے۔ اب اس نے جیل کے حکام کے سامنے تڑیاں مارنا شروع کر دی ہیں اور انگلش میں بات کرنا شروع کر دی ہے، اور پھر کہنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے تو اردو نہیں آتی۔ اس نے انگلش میں کہا ہے کہ مجھے حق ہے، میں کچھ لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ امیر کبیر لوگوں کی ذہن میں کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ پاکستان ان کے باپ دادا کی ملکیت ہے۔ انہوں نے پاکستان اور اس کے قانون کو خریدا ہوا ہے اور یہاں کے لوگ بھی خریدے ہوئے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر جعفر کو ہو کیا گیا ہے، مگر ایکچول میں اس کو ہوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بچپن سے ہی یہی دیکھتا آیا ہے کہ یہ کوئی شخص گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں۔ پیسہ تو ویسے ہی ان کے پاس بہت ہے، تو اس کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، اس کے ماں باپ اس کو اپنے پیسوں سے سارا کچھ کور اپ کر دیں گے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جیل کے اندر میرے والدین سے ملاقات کروائے، اور جیل کے باہر میں کچھ دوستوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کچھ حقوق ہیں تو مجھے میرے حقوق دیے جائیں، میری ملاقات کرائی جائے۔ جیل آفیسر نے ظاہر جعفر کو کہا ہے کہ تم اڈیالہ جیل میں ہو، اس وقت آپ امریکہ میں نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی اڈیالہ جیل میں ہیں، اور آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کہ ملزمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ بات کہہ کر جیل آفیسر نے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ اب دوسری طرف ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ ان کے جو نئے وکیل ہیں میاں علی اشفاق، وہ بہت سینئر اور بہت پہنچے ہوئے وکیل ہیں جن کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے۔ آج کل وہ مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر نواز کا کیس ہی لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا اداکارہ عظمیٰ خان کا جو معاملہ آیا تھا، اس میں بھی ان کے وکیل یہی رہ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ عظمیٰ خان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہوئی تھی، اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ انہوں نے ہی کرائی تھی۔ اچھا، اب قاتل ظاہر جعفر کی طرف آتے ہیں۔ قاتل ظاہر جعفر کی والدہ عصمت آدم جی نے اپنا بیان میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اب عصمت آدم جی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ ظاہر جعفر نور کو قتل کر رہا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو لازماً میں ظاہر جعفر کو کنٹرول کرتی، لوگوں کو بھیجتی یا پولیس کو بھیجتی، کچھ نہ کچھ ضرور کرتی۔ مطلب ایک طرح سے وہ اپنا پلڑا جھاڑ رہی ہیں کہ میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے پولیس کو بھی اطلاع دینے کا کہا تھا۔ ایٹ دی اینڈ عصمت آدم جی نے ظاہر جعفر کے جرم کو انفرادی عمل قرار دیتے ہوئے اپنا پلڑا جھاڑ دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ظاہر نے نور مقدم کو قتل کرنے کے بعد اپنے باپ کو فون کیا تھا، تو باپ نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انفرادی عمل ہے؟ پھر سیکیورٹی ایجنسیز کو کالز بھی ان کی طرف سے کی گئی، یہ انفرادی عمل تھا کیا؟ ظاہر جعفر کا یہ انفرادی عمل نہیں تھا، یہ بھی ساتھ شامل تھے۔ اب شواہد جو اتنے مل چکے ہیں، وہ شواہد عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر کے بیانات کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب ثبوتوں کی روشنی میں قتل کے اس گھناؤنے جرم میں ظاہر جعفر کے ساتھ اس کے والدین بھی ملوث ہیں۔ اب ایسے میں ان کو ان کے وکلاء کی طرف سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی ماحول بہت گرم ہے، ابھی کوئی معاملہ نہیں اٹھا سکتے، ابھی اندر کھاتے مقدم فیملی کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ مکمکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بھاری رقم کی آفر کی جا رہی ہے تاکہ سیٹلمنٹ ہو سکے ان کے ساتھ۔ اب یہ حال ہے کہ ماں اپنا سارا بلیم بیٹے پر ڈال رہی ہے اور ظاہر جعفر اپنا سارا بلیم والدین پہ ڈال رہا ہے۔ اب دونوں خود کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر جعفر نے کس طرح ماں باپ کو پھنسانے کی کوشش کی؟ ظاہر جعفر نے اس طرح پھنسانے کی کوشش کی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو فون کیا کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، تو باپ کہتا ہے ٹھیک ہے میں سنبھال لوں گا۔ تو پولیس نے ری چیک بھی کیا تو اس نے کال کی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے والدین کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اب کہا جا رہا ہے کہ ذاکر جعفر نے اپنے کسی دوست کو بھی کال کی تھی اس ٹائم مدد کے لیے، اور کہا تھا کہ وہ پولیس کو رپورٹ درج کروائے کہ چوری کا واقعہ پیش ہوا ہے ہمارے اسلام آباد والے گھر میں، اور اس واقعے کی وجہ سے قتل رونما ہو گیا ہے۔ مطلب نور مقدم کے قتل کو ایک حادثے کا رنگ دینا چاہتے تھے یہ لوگ کہ چوری کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ذاکر جعفر نے ایک دوست کو کال کی اور اس کو کہا کہ ڈکیتی ہوئی ہے ہمارے اسلام آباد والے گھر میں، اور ڈکیتوں نے پینٹنگ اور قیمتی زیورات وغیرہ بھی لیے ہیں، اور انہوں نے ظاہر جعفر کو مارا پیٹا بھی ہے، مہربانی کر کے آپ ہماری مدد کریں۔ اب یہ فون قتل کرنے کے فوراً بعد آیا تھا۔ پھر دوبارہ فون کیا گیا ذاکر جعفر کی طرف سے، اور ذاکر جعفر نے کہا کہ میرے بیٹے نے جعفر ہاؤس میں ایک ڈکیت کو قتل کر دیا ہے، اب ہم اس قتل کے معاملے سے کیسے جان چھڑائیں۔ پھر اس کے بعد عصمت جعفر نے بھی اسی دوست کو فون کیا اور مدد طلب کی، اور کہا کہ وہ اس قتل کے کیس کے لیے ایک وکیل کی خدمات بھی حاصل کریں۔ مطلب شروع سے اس کیس کو ایک ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ جعفر فیملی کے 2 فیملی فرینڈز اور 3 ساتھیوں نے بتایا ہے کہ شام 6 بجے سے لے کر رات 9:30 بجے تک ان کو بار بار کالز آتی رہیں، اور ان سے درخواست کی گئی کہ کسی طرح اس قتل کے کیس کو چوری اور ڈکیتی کے کیس میں تبدیل کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ والدین اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ایک اور نئی کہانی سامنے آئی ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ 8 جولائی 2021 کو ذاکر اور ظاہر کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، اور ذاکر نے ظاہر کو سزا کے طور پر گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور پھر 12 روز تک ظاہر جعفر اور ذاکر جعفر کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں رہا، اور پھر 20 جولائی کو فون پہ رابطہ ہوتا ہے، جس کے مطابق 20 سے 22 منٹ والدہ سے بات ہوتی ہے ظاہر جعفر کی، اور 26 منٹ والد سے بات ہوتی ہے ظاہر جعفر کی، اور یہ بات فون پر ہوتی ہے ان کی۔ اب اس کہانی میں کنفیوژن ہے، اس کہانی میں بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے، ایکچولی انفارمیشن کا بہت زیادہ فلو ہے، اور یہ ڈٹرمین کرنا مشکل ہے کہ کون سی انفارمیشن ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، لیکن جو انفارمیشن کورٹ سے ملتی ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے، وہ انفارمیشن بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اب یہ بات کہ ذاکر جعفر اور ظاہر جعفر کا 12 روز سے ایک دوسرے سے رابطہ نہیں تھا، اور 20 جولائی کو ان کی آپس میں بات ہوئی، تو یہ بات ان کے حق میں جاتی ہے، مطلب ذاکر جعفر کے حق میں جاتی ہے، مگر بیل کے لیے جب عدالت میں آرگیومنٹس ہو رہے تھے تو ذاکر جعفر کے وکیل نے ایسی کوئی بات نہیں کی وہاں پر، وہ تو یہ کہتے رہے کہ والدین کے اپنے بیٹے کے ساتھ روٹین کے رابطے ہیں، مگر انہوں نے یہ بات کہیں پر بھی نہیں کی کہ ظاہر جعفر کے ساتھ باپ کا رابطہ پچھلے 12 دنوں سے نہیں رہا، حالانکہ یہ بات ذاکر جعفر کے فیور میں جاتی تھی۔ وہ وکیل اس بات کو لازمی کرتا، یہ ضرور کہا کہ جیب خرچ بند کیا ہوا تھا، مگر 12 روز سے رابطہ نہیں تھا، یہ بات انہوں نے نہیں کی عدالت میں۔ تو اب یہ انفارمیشن سامنے آ رہی ہے کہ 12 روز سے رابطہ ہی نہیں تھا، تو اس لیے اس انفارمیشن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، کنفیوژن ہے کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ظاہر جعفر کی کافی دیر اپنے والدین سے باتیں ہوتی رہی ہیں، جبکہ کورٹ میں پروسیکیوشن نے بتایا تھا کہ 6 بجے سے 7 بجے کے دوران 5 کالیں ہوئی، جن کا دورانیہ کل ملا کے 4 منٹ بنتا ہے، اور ایک دفعہ 7:30 بجے بات کی تو یہ دورانیہ 4.5 منٹ بنتا ہے، اور ایک کال عصمت نے ظاہر کو کی تھی، اس کا دورانیہ 16 منٹ تھا، اور ایک عصمت نے ذاکر کو بھی کال کی تھی اور اس کا دورانیہ 2 منٹ 36 سیکنڈ تھا۔ اس کے علاوہ کسی ریکارڈ کے بارے میں پروسیکیوشن نے نہیں بتایا، مگر آج جو سٹوری آئی ہے اس کے مطابق 20 منٹ عصمت کے ساتھ ظاہر کی بات ہوئی اور 22 منٹ ذاکر کے ساتھ ظاہر کی بات ہوئی قتل والے دن، مطلب 20 جولائی کو۔ ایسی خبر عدالت سے نہیں آئی کہ اتنی دیر بات ہوئی ہے، تو یہ انفارمیشن تھی جس پہ کنفیوژن ہے کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہے، مگر اس انفارمیشن کے مستند ہونے پر شبہ ہے۔ اور بھی بہت ساری انفارمیشنز آ رہی ہیں نور مقدم کیس کے حوالے سے، مگر وہی بات کہ ان انفارمیشنز کے ٹھیک ہونے یا نہ ہونے پہ ڈاؤٹ ہے۔ اور ایک آخری بات بتاتے چلوں کہ امجد کی حالت انتہائی کریٹیکل بتائی جا رہی ہے، کہ وہ کریٹیکل سچویشن میں ہے۔ امجد وہی جس پر ظاہر جعفر نے چھریوں کے وار کیے تھے اور اس کا لیور بری طرح ڈیمیج کر دیا تھا۔
آخر میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔